الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب الله العالمين محمد بشير النذير هاشمي مكرم عطوف الرؤوف من يسمى بأحمدی. کیا شان ہے پیارے نبی حق نے عطا کی سروری معراج سے دی برتری بلغ العلا بکمالہ. ظلمات تھی جب کفر کی شرک و ضلالت بت گھری ایمان کی روح پھکری کشفت دجا بجمالہ. اسلام کی دعوت بھی دی تکلیف بھی اس نے سہی جس نے دعا دشمن کو دی حسن جمیع خصالہ. ایک دھوم دنیا میں مچی آواز یہ آنے لگی پر درود امتی صلو علیہ وآلہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
المجيد اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم أبلغه منا السلام كلما ذكر السلام والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته. لائق عزت احترام میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. میری ایک نیک تمنا تھی کہ ہماری اس بستی میں ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب کی تشریف آوری ہو، اور ساتھ میں ہمارے میزبان محترم حاجی صاحب صاحب ہیں، حاجی عبدالغنی صاحب ہیں، ہمارے مرحوم محسن بزرگ حضرت مولانا احمد ادا صاحب جن کی یہاں بڑی قربانیاں رہی ہے، ان کے فرزند ارجمند حاجی عبدالرحمن صاحب ہیں، ہمارے مولوی سہیل احمد صاحب ہیں، ان کی بھی تشریف آوری ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہوا. یہ اصل میں آپ کی سچی طلب ہے اور علماء کرام کے ساتھ مخلصانہ محبت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان کی ملاقات اور زیارت کا شرف بھی عطا فرمایا. اور میری تمنا بھی تھی، میری طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے کچھ دنوں سے سردی کی شدت ہے اور واقعی بیمار ہوں، کوئی تکلف بھی نہیں ہے، تو حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب کا بیان بھی ہو. میں نے ہمارے حضرت مولانا شمس الدین صاحب سے بھی کہا، ہمارے مفتی لقمان صاحب سے بھی کہا کہ حضرت مفتی صاحب کا ضرور بیان ہونا چاہیے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے مقدس مکان میں بیٹھا ہوا ہوں، جب بھی حضرت مفتی صاحب کے ساتھ ملاقات زیارت کسی بھی مجلس میں ہوتی ہے، میری ایک دینی تمنا ہوتی ہے کہ حضرت مفتی صاحب کا بیان ہو جہاں بھی ہو، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین یہ سمجھو کہ ہمارے سامنے بڑے ہوئے ہیں، پڑھے ہیں، اور جس محنت کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے میں خوب جانتا ہوں. ابھی میں ان کے شاگرد رسید، جب انہوں نے ان کا ذکر خیر شروع کیا تو میں نے ان کو ان کے پڑھنے کے زمانہ کے کچھ حالات بھی سنائے باہر مجلس میں کہ حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب نے کس محنت کے ساتھ پڑھا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین جو انہوں نے ان کے شاگرد رسید ہمارے مفتی لقمان صاحب کے چھوٹے بھائی حضرت مفتی صاحب کے وہ بھی شاگرد ہوتے ہیں، انہوں نے جو قرآن کی تلاوت کی نماز میں بھی اور بعد میں بھی الحمدللہ اس سے واقعی بہت سرور ملا، عجیب مسرت اور شادمانی کی کیفیت دل میں پیدا ہوئی. اور بعد میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس انداز سے نذران عقیدت پیش کیا، یہ ہمارے حضرت مفتی صاحب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے، جو عشق ہے، وہ بھی الحمدللہ رب العالمین ہمارے سامنے آیا. انہوں نے اسی کو سامنے رکھ کر کس انداز سے، کس نیک جذبہ کے ساتھ اور کس خلوص کے ساتھ جو ہمارے سامنے بیان دیا. اب مزید سمجھو کہ بیان کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالی ان کا بیان سن کر ہمارے دلوں میں ہمارے آقا اور مولا حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے، سچا عشق عطا فرما دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طور طریقوں کے مطابق، نورانی طور طریقوں کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگیاں گزارنے والے بن جائے.
میں نے اسی کو سامنے رکھ کر جو قرآن کریم کی آیت کریمات کی تلاوت کی ہے اور جو حدیث پاک پڑھی ہے، مختصر وقت میں اس کا ترجمہ کر دوں اور حدیث پاک جو پڑھی ہے اس کا بھی ترجمہ کر دوں گا، اور انشاءاللہ عز و جل تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم دعا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ہماری حاضری کو ہماری مغفرت کا سامان بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم سب کے پیر و مرشد حضرت مفتی صاحب کے بھی، میرے بھی، ہمارے حاجی اسحاق صاحب کے بھی، ہمارے مولوی سہیل صاحب کے بھی، ہم سب کے پیر و مرشد موجودہ بہت بڑے بزرگ شیخ الاسلام والمسلمین علامہ مولانا شاہ محمد قمر الزمان صاحب دامت برکات ملین اکثر فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہمارا آنا جانا ہو رہا ہے، یہ جو ہماری ملاقات زیارت ہو رہی ہے، یہ جو دینی مذاکرہ ہو رہا ہے، بس اسی لیے ہے سب محنتیں کہ بس اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مغفرت سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ حضرت کے الفاظ کہ مغفرت ہی کے لیے سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، مغفرت ہی کے لیے سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارا کوئی عمل پسند آ جائے اور اللہ ہماری مغفرت فرما دے، بس اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ مغفرت کتنی بڑی نعمت ہے۔ خیر، آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہو، شاید میں نے پہلے سنائی ہو، پھر سنا دوں۔ حضرت اما جان، پاک اما جان ابھی ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب نے جس محبت کے ساتھ ہماری پاک اما جان کے شان میں جو اشعار پڑھے، ویسے تو حضرت مفتی صاحب ہی نے مجھے اس کی ترغیب دی تھی کہ مجھے مزید اشعار یاد ہو گئے۔ ہماری پاک اما جان حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو واقعہ ہے بلکہ ان سے جو منقول حدیث پاک ہے وہ سناؤں، اس سے پہلے ان کی شان میں حضرت مفتی صاحب نے واقعی عجیب انداز سے جو 2-3 شعر سنائے ہیں، اور میں نے بھی انہی کے کہنے پر، انہی کی ترغیب پر پھر وہ اشعار یاد کیے ہیں۔ پہلے وہ سنا دو ہماری پاک اما جان حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، اصل تو حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عجیب انداز سے پڑھا کرتے تھے کہ تیری پاکیزگی پر، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی اور فضیلت دی، کہ خدائے نبی ازل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، کہ مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہا کہ خدائے نبی ازل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، کہ مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ اور رسول اللہ نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، اور رسول اللہ ہی نے رکھا ہے حمیرہ بھی نام تیرا، فقط فرشی ہی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، اور شرف تیرے دوپٹے نے جنگ بدر میں پایا، کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تیرا حجرا امین خاص ہے ذات رسالت کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تیرا حجرا امین خاص ہے ذات رسالت کا، کہ بساط ارض پہ
ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا کہ تیرا حجرا امین خاص ہے ذات رسالت کا کہ بساط ارض پہ ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا کہ اسی میں رحمت للعالمین پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو زندہ نبی کی زندہ قوم ہے. حضرت علامہ سمجھا رہے ہیں کہ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں کہ تیرا حجرا ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. اور اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے مگر تنہا نہیں اٹھیں گے معاشقین اٹھیں گے. اور شفاعت کی تیرے رحمت قضا سے ابتدا ہوگی. اور شفاعت کی تیرے رحمت قضا سے ابتدا ہوگی. اسی پہ امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی. یہ ہماری پاک اماں جان ام المؤمنین حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم شفیق کائنات عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے حجرہ میں میرے سرتاج ہمارے آقا اور مولا حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے تشریف لاتے ہیں کہ آپ کا چہرے انور دمک رہا ہے, آپ کا چہرے انور چمک رہا ہے. عجیب خوشی کے عالم میں ہے, عجیب خوشی کے عالم میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا بھی عجیب ظہور ہو رہا ہے. بقول حضرت حسان ابن ثابت وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حسان کی آنکھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صاحب حسن و جمال دیکھا ہی نہیں ہے, اور کسی عورت میں آپ جیسا حسین و جمیل پیدا کیا ہی نہیں ہے. میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوا کہ میرے آقا اور مولا حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق پیدا کیا ہے. میرے بھائیو دوست بزرگوں, ہمارے آقا اور مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ حالت ہماری پاک اماں جان حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہی ہے. اس شان سے تشریف لا رہے ہیں کہ آپ کا چہرے انور چمک رہا ہے, دمک رہا ہے, عجیب حسن و جمال کا ظہور ہو رہا ہے, عجیب خوشی کے عالم میں ہے. ہماری پاک اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے موقع کو غنیمت جانا کہ آج میرے سرتاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش نظر آ رہے ہیں, آپ کا چہرے انور دمک رہا ہے, چمک رہا ہے, تو مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے, مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عائشہ کے لیے دعا کر دیجئے, اپنی عائشہ کے لیے دعا کر دیجئے. ہمارے آقا اور مولا حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جب یہ درخواست سنی کہ یا رسول اللہ اپنی عائشہ کے لیے دعا کر دیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں, فوراً دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں, اور کیا دعا فرماتے ہیں, اللہم
اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ یہ آپ کی بندی اور میری بیوی عائشہ نے مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے، میں اس کی درخواست پر دعا کر رہا ہوں. اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے اور جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، مطلب کہ عائشہ کی کلی مغفرت فرما دیجئے. ہماری پاک اماں جان حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تھی کہ آپ میرے لیے کوئی دعا فرما دیں گے، لیکن میرے سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت بڑی ایک چیز عطا فرمائی، بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے عطا فرمائی، وہ یہ کہ میرے لیے دعائے مغفرت کر دی، میرے لیے دعائے مغفرت کر دی. اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا سعادت اور کیا نعمت ہو سکتی تھی. ہماری پاک اماں جان فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی اس سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مارے خوشی کے میں ہنسنے لگی اور میرا سر گود کی طرف جھکا جانے لگا اور میرا سر پیٹ کی طرف زیادہ ہنسنے کی وجہ سے جھکا جانے لگا. اس موقع پر ہمارے آقا اور مولا حضور پردور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجی حمیرہ تو نے مجھے دعا کے لیے کہا، میں نے تیرے لیے دعائیں مغفرت کر دی، میں دیکھ رہا ہوں تو کتنی زیادہ خوش ہو گئی کہ خوشی کی وجہ سے زیادہ ہنسنے کی وجہ سے تیرا سر پیٹ کی طرف گود کی طرف جھکا جا رہا ہے. ہماری پاک اماں جان حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا وہ سمجھانا بھی چاہتا ہوں. یہ جو ہمارے یہاں علماء کرام آ رہے ہیں اور ہماری بستی کے لیے، ہم بستی والوں کے لیے اور امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، میرے بھائیوں دعا کی اہمیت کو سمجھو اور دعائے مغفرت کیا ہے. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں جب صدا کے لیے ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی، جب صدا کے لیے ہم دنیا سے چلے جائیں گے اس وقت پتا چلے گا یہ دعائے مغفرت کیا ہے، یہ دعائے رحمت کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں دعائیں لینے والے بنائے. میرے بھائیوں دعاؤں ہی سے کام بنتے ہیں. دعائیں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے لیے دعا کے سوا کوئی ہتھیار ہی نہیں ہوگا. میرے بھائیوں دوست بزرگوں حالات ایسے ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان علماء کرام سے، ان بزرگوں سے بانیت سنت کے میرے نبی کی سنت ہے ہمیں دعاؤں کی درخواست کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ابھی الحمدللہ رب العالمین ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے مفتی امین صاحب باتیں کر رہے، ہماری باتیں ہو رہی تھی، اچھی باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک اللہ اکبر اللہ اکبر ہمارے مؤذن صاحب نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے مفتی امین صاحب فوراً خاموش ہو گئے اور فوری طور پر متوجہ ہو کر جواب دینے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر. بلکہ الحمدللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی، اللہ کا کرم ہے، مجھ گنہگار کا کسی درجے میں معمول ہے. جب سے حدیث پاک پڑھیے مسلم شریف کی روایت ہے جب بھی اذان ہو تو خاموش ہو جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے. کچھ سمجھانا بھی چاہتا ہوں گا، اللہ کرے مزید میرے دل میں اور آپ کے دل میں اس کی اہمیت آئے. حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے درجہ کے آدمی گزرے ہیں، عالم نہیں تھے لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے اللہ نے علم لدنی عطا فرما دیا تھا. آپ ان کی کتاب پڑھیے، ہمارے دارالعلوم میں ملتی ہے. ہم سب کے دارالعلوم عربیہ اسلامیہ محمود نگر بروز کنتھاریا اردو کے اندر ہے لیکن وہ گجراتی میں ہو چکی ہے. الحمدللہ ہمارے اہل دارالعلوم نے گجراتی میں اس کو کروانے کا انتظام کیا، گجراتی میں ہو گئی ہے. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کیا ہے. حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوموپیتھک ڈاکٹر تھے کہ اللہ نے عجیب علم عطا فرمایا تھا. ان کی کتاب آپ پڑھیے گجراتی کے اندر ہو چکی ہے، ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کیا ہے، انہوں نے عجیب انداز سے وہ کتاب لکھی ہے. یہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات
سمجھائی ہے مجھے وہ سمجھانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، گزشتہ بھی ہمارے حضرت حاجی صاحب صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ 15 دن پہلے مجھے دعوت دی تھی۔ اچانک مولانا شمس الدین صاحب کا فون اس حالت میں آیا کہ میں یہیں سے گزر رہا تھا، تو میں نے کہا میں گودرا جا رہا ہوں۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب صاحب نے ایک مسجد بنانے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ بھی اپنے بڑے بھائی حاجی عبدالرؤوف صاحب رحمۃ اللہ رحمۃ واسعۃ ان کے ایصال ثواب کی نیت سے پپلور کے اندر الحمدللہ وہاں حضرت حاجی صاحب نے یہ میرا اٹھایا، اور اللہ کا کرم ہے وہاں ایک جمعہ پہلے وہاں الحمدللہ سنگ کی بنیاد بھی ڈال دی ہے۔ آپ دعا فرمائیے، آپ سے دعا کی درخواست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اصل تو انہوں نے کہا کہ ہمارے حاجی عبدالرحمان بھائی کی بڑی قربانیاں ہیں، اور ان کے والد بزرگوار سبھی جانتے ہیں یہاں ہماری بستی میں ان کے بڑے احسانات رہے ہیں، بلکہ مسجد مدرسہ انہی کی مرہون منت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حضرت مولانا احمد صبدا رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے ہمارے اس علاقے کی بڑی فکر فرمائی ہے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب، ہمارے مفتی صاحب جب بھی ہم بیٹھتے ہیں ان کو ضرور یاد کرتے ہیں، ان کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ ابھی بھی مجھے ذہول ہو گیا تھا، لیکن آتے ہی ہمارے مفتی صاحب نے کہا ہمارے مولانا احمد ادا صاحب کی بڑی قربانیاں رہی ہے، اور الحمدللہ اس بستی کے اوپر بھی ان کی خاص نظر تھی۔ آج ہمارے حاجی عبدالرحمان بھائی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے الحمدللہ سے فکریں فرما رہے ہیں، اور بہت سی جگہ ان کی نگرانی میں الحمدللہ مساجد بن گئی، مکاتب وجود میں آ گئے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب ہے، حاجی عبدالغنی صاحب ہے، الحمدللہ بہت بڑا تعاون فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ہمارے حضرت مفتی صاحب تو اصل ہے، ان کی توجہات، ان کی دعائیں، ان کی ترغیبات امت کو اس بات میں اللہ نے ایک ان کی زبان میں اثر دیا ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں، کام ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمارے حضرت حاجی عبدالرحمان صاحب کی بڑی قربانیاں دعا کیجئے، ان کی نگرانی میں وہاں ہمارے حضرت حاجی صاحب کے بڑے بھائی کا جو انتقال ہو گیا، ان کے ایصال ثواب کی نیت سے وہ مسجد بن رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آبادی تا یوم القیامہ مقدر فرما دے، جلد جلد پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، میں نے وہاں بھی گودرا میں جب جانا ہوا 2 جمعہ پہلے، حضرت مفتی صاحب نے کہا گنج شہیدہ میں بیان ہو جائے گا، تو الحمدللہ وہاں بیان ہوا، اور حضرت مفتی صاحب نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ ربیع-ال-اول کا مبارک مہینہ ہے، تحفہ صلاۃ-السلام بھی پیش کر دینا۔ خیر انہی کی توجہات دعائیں وہاں الحمدللہ میں نے نذران عقیدت بھی پیش کیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ کی بارگاہ اقدس میں آج بھی مختصر پیش کیا ہے، کرتے ہی رہتے ہیں اپنی شہادت سمجھ کر، اور یہ عمل مقبولی ہے، قبولی ہے سمجھو۔ میں نے گزشتہ بھی یہاں بھی کہا تھا، وہاں بھی کہا تھا، الحمدللہ میں نے اس کے بعد پھر درود شریف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد وہاں بھی نقل کیا تھا کہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، تو کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے، کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ درود و سلام ہمارے آقا اور مولا حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور جواب کیا دیتے ہیں؟ اے اللہ، یہ میرے امتی نے، آپ کے فلاں بندے نے، آپ کی فلاں بندی نے، جو میری امت ہے ان میں سے فلاں ابن فلاں نے میری خدمت میں تحفہ صلاۃ و سلام پیش کیا ہے، اللہ انہیں سلامتی عطا فرما، اللہ ان پر رحم فرما۔ جب ہمارے آقا اور مولا حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمائیں گے، ہمارے آقا کی دعا ہمارا ایمان ہے، قبولی ہے، بس اللہ میں دھیان کے ساتھ عبادت صلاۃ و سلام کو بھی پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے وہاں بھی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ کا ارشاد نقل کیا تھا۔ آج حضرت مفتی صاحب کی برکت سے پھر مجھے یاد آیا کہ مفتی صاحب نے بڑے اہتمام کے ساتھ الحمدللہ اذان کا جواب دیا، ان کی برکت سے سبھی نے اذان کا جواب
جواب دیا، اور اس کے بعد مفتی صاحب نے پھر جو دعائے وسیلہ ہے وہ بہت اہتمام کے ساتھ پڑھی، بلکہ اس اہتمام کے ساتھ اور دل کے ساتھ پڑھی۔ میں تو پڑھ ہی نہیں سکا، میں تو اس پر آمین کہتا رہا کہ اللہ نے ان کی زبان میں واقعی تاثیر دی ہے، میرے دل پر اثر ہو رہا ہے۔ خیر میرے بھائی، جو مجھے سنانا مقصود ہے ان کا یہ عمل دیکھ کر حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ارشاد مجھے یاد آ گیا کہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں مرد ہو یا عورت، اے مسلمانوں، ہمارے آقا اور مولا حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی دعائیں فرمائی ہے، ہمارے لیے کتنی دعائیں فرمائی، یہاں تک کہ ہمیں سفر معراج میں بھی فراموش نہیں کیا۔ سفر معراج میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فراموش نہیں کیا، ہم گنہگار امت کو نہیں بھولے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب سفر معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں، اللہ ہی بلاتے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، فوراً حاضر ہو کر اللہ کی تعریف بیان فرماتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، بدنی عبادتیں ہیں، مالی عبادتیں ہیں، زبانی عبادتیں ہیں، سب کے سزاوار، سب کے مستحق آپ ہی ہیں، ہم آپ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح تعریف فرما رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تو نے مجھے خوش کر دیا، میری طرف سے آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمتیں ہو، آپ پر برکتیں ہو، قربان جائیے رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شفقت پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اللہ بہت خوش ہے، مجھ پر سلامتی اور رحمت ہو رہی ہے، میری گنہگار امت کیوں محروم رہ جائے۔ فوراً فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میری گنہگار امت کیوں محروم رہ جائے، اللہ کی طرف سے جو سلامتی مل رہی ہے، جو رحمتیں اتر رہی ہیں، جو برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اس سے میری گنہگار امت کیوں محروم ہو جائے۔ فوراً ہمیں شامل کر دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے فرماتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت اور ہمارا کتنا خیال، سفر معراج میں بھی ہمیں نہیں بھولے، ہمیں بھی اللہ کی رحمت نے اور برکتوں میں اور سلامتی میں شامل کر دیا۔ لیکن حضرت مولانا فرماتے ہیں، ایک دعا کی درخواست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعائیں فرماتے رہے، دعائیں سکھاتے رہے، سفر معراج میں بھی ہمیں نہیں بھولے، لیکن ایک دعا کی درخواست امت سے کی ہے، ایک دعا کی درخواست امت سے کی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، علماء اعلیٰ حضرت مفتی صاحب خود موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، ایک دعا کی درخواست اپنی امت سے کی ہے کہ ایک دعا تم میرے لیے کرتے رہنا، ایک دعا تم میرے لیے کرتے رہنا۔ اور کون سی دعا ہے؟ یہی دعائے وسیلہ ہے، یہی دعائے وسیلہ ہے، یہی مقام محمود کا سوال ہے جو اذان کے بعد ہم اللہ سے کہتے ہیں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمانا۔ میرے بھائیوں، حدیث پاک اس پوری سنا دوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تم بھی فوراً اس کی طرف متوجہ ہو کر کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تم بھی کہو
اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہم کو پڑھ لینا چاہیے، ہم جو سنے ان کو پڑھ لینا چاہیے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب جو مؤذن کہتا ہے ویسا تم بھی کہو۔ پھر ایک اور سنت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں، دعائے وسیلہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کی آواز سنو جیسا مؤذن کہتا ہے ویسا تم کہو، اور پھر کیا فرمایا، ثم صلوا علیہ، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا مستقل سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ اور پھر ہمارے آقا اور مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ثم صلوا اللہ لی الوسیلۃ، ثم صلوا اللہ لی الوسیلۃ، پھر اے میری گنہگار امت میرے لیے تم وسیلہ کی دعا مانگو، میرے لیے تم وسیلہ کی دعا مانگو۔ دعا کیا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ ہمارے آقا اور مولا حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مؤذن کی آواز سنی، مجھ پر درود شریف پڑھا اور پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگی تو اس کے لیے کل قیامت کے دن مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفاعت کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ کون نہیں چاہتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت؟ میرے بھائی ہم سب اسی کے طلبگار ہیں، امیدوار ہے کہ ہمارے آقا اور مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش فرمائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سفارش ہمارے آقا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر عمل کیجئے کہ اذان ہو تو خود بھی خاموش ہو جائیے، گھر والوں کو بھی خاموش کیجئے اور پھر اذان کا جواب دیجئے، پھر درود شریف پڑھیے، اس کے بعد وسیلہ کی دعا مانگیے۔ پھر ایک اور بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے کہ زندگی بھر پاک زندگی میں دعائیں فرماتے رہے اور ہمیں دعائیں سکھاتے رہے، لیکن ایک دعا کی درخواست کی اور وہ بھی اذان کے بعد کی، ایک دعا کی درخواست کی اور وہ بھی اذان کے بعد کی، تو معلوم ہوتا ہے کہ اذان کے بعد دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اذان کے بعد دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور ہمارے آقا نے بھی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سل تعطا، پھر میں نے تحقیق کی تو حدیث کا بھی حوالہ مل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل تعطا، تو نے میرے لیے مانگا ہے اب میرے ہی صدقے میں تجھے بھی عطا کیا جائے گا، تو بھی مانگ تیری دعا بھی قبول کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو عمل ہے میرے بھائیو دوست بزرگوں، ہمارے حضرت مفتی صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جس محبت کے ساتھ جس خلوص کے ساتھ انہوں نے آپ کے سامنے بیان دیا ویسے ہی شاید میں بیان نہ کر سکوں، یہ انہی کی توجہات و دعائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضرت مفتی صاحب کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ ماہر القادری الحمدللہ انہیں اچھے اشعار بہت یاد ہے اور مجھے متوجہ بھی کرتے رہتے ہیں، ان کی برکت سے مجھے بہت سے اشعار یاد آ گئے، اور یہ جو انہوں نے شعر پڑھا واقعی شعر عجیب شعر ہے ماہر القادری علیہ رحمہ کا۔ خیر اللہ تبارک و تعالی سے نقص عدد تو یہ انہوں نے اللہ کے نبی کی شان میں جو پوری نعت فرمائی ہے مجھے پوری یاد نہیں ہے کہ میں شعر ضرور پڑھتا ہوں۔ انہوں نے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہونی چاہیے وہ ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ انعام محمد پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، انعام محمد صلی اللہ، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ مکہ کی اس میں کون بیان کر سکتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام؟
کہ مکہ کی زمین اور عرش کہاں، دم بھر میں کہاں، پلے بھر میں کہاں، کہ مکہ کی زمین اور عرش کہاں، دم بھر میں کہاں، پلے بھر میں کہاں، کہ پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، انعام محمد صلی اللہ، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو برائے، تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، بھیجا نہ کبھی خدا نے پیام بے سلام، بھیجا نہ کبھی خدا نے پیام بے سلام، کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو امت کو ہمارے آقا اور مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرفہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آبروئے ماں سے نام مصطفیٰ، در دل مسلم مقام مصطفیٰ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی گزرے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی گزرے، ہمارے مولوی محترم صاحب کو بہت ان کے اشعار یاد ہیں، انہی کا یہ شعر ہے کہ آبروئے ماں در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماں سے نام مصطفیٰ، ہر مسلمان کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نہ کسی درجے میں ایک مقام ہے، اور ہماری آبرو اور عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ اسی کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا تھا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم تو وہ قوم ہے کہ اللہ نے اسلام ہی سے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں ملا ہے۔ خیر دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، اور سبھی سننے والوں کو، سننے والیوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے وعدہ کیا تھا قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ بھی کر دوں، اور حدیث پاک پڑھی اس کا بھی ترجمہ کر دوں، پھر انشاءاللہ پھر کسی وقت مزید اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا بیان کریں گے، کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ ملاقات زیارت صرف اور صرف اپنے پاک دین کی نسبت پر، اپنی محبت میں، اور ہمارے آقا اور مولا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مقدر فرمائے۔ میرے عزیز جوانوں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں اور جو خرچہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ابھی مجھے سنایا ہمارے مولانا شمس الدین صاحب نے، انشاءاللہ آئندہ مہینے میں ہمارے حضرت مولانا مفتی عارف صاحب کجروی بڑے اچھے عالم ہیں، برکت العصر بقیت السلف، مولانا مفتی محمد بن خانپوری صاحب کے خلیفہ اجل ہیں، وہ تشریف لائے، کجری میں دارالعلوم بھی چلا رہے ہیں، بڑے درجات کے مفتی ہیں، ان کے شاید استاد بھی ہیں، تو وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ احباب کی جو محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بستی والوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور سمجھو کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچا عشق، اطاعت، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ علماء کرام تشریف لاتے رہیں گے۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کی بھی آبادی کے فیصلے فرمائیں گے، ضرور اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی آباد کریں گے۔ اگر کہ اسلام مسلمان دشمن طاقتیں ہمیں ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، کہ انشاءاللہ عز و جل اگر ہم دیندار بن کر زندگی گزاریں گے، ہمارا دینی ماحول ہوگا، دینی مزاج ہوگا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ضرور اللہ ہماری آبادی کے فیصلے فرمائیں گے، ضرور اللہ ہمیں آباد ہی رکھیں گے، کہ ضرورت ہے ہم دیندار بن کے زندگی گزارے۔ میں نے گزشتہ بھی کہا تھا، اللہ کی نظر میں کوئی علامہ بن جانا بھی کمال کی بات نہیں ہے، اللہ کی نظر میں کوئی کروڑ پتی، اربوں پتی، خربوں پتی بننا بھی کمال کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات فرمائی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بلب ابن باورا کتنا بڑا عالم تھا، لیکن اپنے علم پر عمل نہیں
نہیں کیا وہ راندے درگاہ ہوا۔ شیطان کتنا بڑا عالم تھا، شیطان عالم بھی تھا، وہ عابد بھی تھا، وہ عارف بھی تھا۔ بقول حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت اچھے انداز سے سمجھایا ہے، بلکہ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے حوالے سے اس کو ثابت کیا ہے کہ شیطان اپنی جگہ پر عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، عالم بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ جو کچھ کیا تھا اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے کیا تھا، مجھے یہ مقام مل جائے اسی وجہ سے کیا تھا، وہ راندے درگاہ ہوا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں گا، اللہ کی نظر میں علامہ بن جانا بھی کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر اپنے علم پر عمل نہیں ہے وہ جاہل ہے، جاہل سے بدتر ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ کی نظر میں علامہ بن جانا بھی کمال کی بات نہیں، اور اللہ کی نظر میں اربوں پتی اور خربوں پتی بننا بھی کمال کی بات نہیں ہے۔ گزشتہ آخر میں نے یہی سمجھایا تھا، وہ قارون اربوں پتی تھا، خربوں پتی تھا، وہ شداد خربوں پتی تھا، اربوں پتی تھا۔ کہنے والے نے بالکل صحیح کہا ہے، روح شداد کی جب نکالی گئی، روح شداد کی جب نکالی گئی، سیر باغے ارم کی نہ اس کو ملی، ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں۔ میں الحمدللہ رب العالمین دارالعلوم کی برکت سے کینیڈا جانا ہوا تھا آج سے کچھ سال پہلے، تو ہمارے ایک عزیز نے جب میں پہنچا تو مغرب کا وقت ہو گیا تھا اور میں بہت تھکا ہوا تھا، 5 گھنٹے کا سفر کر کے وہ بھی ہوائی جہاز سے وہاں پہنچا، تو ہمارے حاجی ابراہیم بھائی کر کے کرمات کے مجھے کہا کہ مولانا اعلان لکھا ہوا ہے، بیان کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا حاجی صاحب میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں کیسے بیان کر پاؤں گا، کل انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو مجھے انہوں نے عجیب انداز سے کہا، مولانا جی بولو تو بولی جو نہیں، قرآن حدیث نہیں والے ایک بات بولی جو خالی کالے کون جو ہے کالے وہ مری جو کھونو کوئی نہ کوئی ٹھکارو نہیں۔ عجیب انداز سے انہوں نے کہا، مجھے بھی واقعی اس وقت احساس ہوا کہ کہنے والے نے بالکل صحیح کہا ہے، کل نہ کر کل کے۔ پھر الحمدللہ ان کی توجہ ہوگی اور وہ عجیب انداز سے انہوں نے جملہ کہا کہ جیسے ہمارے حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ نعت شریف سن کر ایک عجیب اس کے اندر جذبہ پیدا ہوا، تو اس وقت ان کو اس انداز سے بات کہی، میرے اندر بھی کچھ ایسا حوصلہ جذبہ پیدا ہوا، پھر الحمدللہ بیان کر دیا۔ واقعی کوئی بھروسہ نہیں، پل کا بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین اور ایمان کو، دھس گئی خاک میں اس کی دولت سبھی، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وقت فرصت کا ہے ذکر حق کا سنو، آگے فرصت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ چھا جائے گا کہ طاقت دس تو پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ تو مانا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتا آج ہی روح پرواز ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت کی یاد عطا فرمائے۔ میرے بھائیو آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ یہ آخرت کی فکر دلانے والے اشعار ہے۔ اللہ کی نظر میں علامہ بننا بھی کمال کی بات نہیں ہے، اللہ کی نظر میں اربوں پتی اور خربوں پتی بننا بھی کمال کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں کمال کی بات یہ ہے کہ ہم دیندار بن جائے۔ نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں نے تم کو میری امت بالکل سیدھی راہ کے اوپر چھوڑا ہے، اسی پر چلتے رہنا، ضرور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اللہ کی محبت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم آج کے ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے، جو ہمارے نوجوان ہیں اور جو بھی احباب ہیں، ہمارے مولانا شمس الدین صاحب کو، مولانا سکندر صاحب کو، اور ان کو جو بھی ساتھ دے رہے ہیں، دام درم میں سکون قدم میں دعائیں جس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو
درجہ بدرجہ بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ اور آج بہت خوشی ہوئی الحمدللہ، یہ ہمارے مخلص احباب اللہ ہی کی محبت نے افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وسلم جندب ہے، جندب ابن جنادہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال میں بہت ہی فضیلت والا عمل یہ ہے اللہ ہی کے لیے محبت رکھی جائے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کی جائے، اللہ ہی کے لیے دیا جائے، اللہ ہی کے لیے نہ دیا جائے۔ جو اللہ و رسول کی محبت میں پاک دین کی نسبت پر خرچ کر رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں خوب عطا فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو محض اپنے لطف و احسان سے اور ہمارے آقا اور مولا حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور آپ کے ذکر خیر کی برکت سے نہ تو مثل خدا جانا۔ مولانا مختصر بہت اچھا شعر پڑھا تھا، وہ کبھی ہم نے خدا کے پیمبر کو نہ تو مثل خدا نہ خدا جانا، انہیں ہم نے رسول خدا مانا، انہیں ہم نے حبیب خدا جانا۔ اصل تو ہمارا عقیدہ یہی ہے، کوئی کچھ سمجھے کوئی کچھ جانے، ہم نے تو فقط اتنا جانا خالق کون ہے بندہ سمجھا اور مخلوق کون ہے آقا جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس منزل سے آگے بڑھتے جو اگر جبریل کے پر جل جاتے، مگر معراج کی شب سے منزل سے بھی آگے ہوا ان کا جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ شعر یاد آ جاتے ہیں، من موہنی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، من موہنی وہ صورت تیری بن دیکھے جس پہ زمانہ فدا۔ اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چہرے انور پر پردہ نہ ڈالا ہوتا تو آپ کے حسن و جمال کو کوئی دیکھنے کی طاقت نہ رکھتا، آپ کا حسن و جمال دیکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ علامہ قرطبی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں دوست بزرگوں، ہمیں چاہیے ہمارے گھروں میں، ہماری مجلسوں میں، ہماری اٹھک بیٹھک میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور ذکر خیر کر دیا کریں، بلکہ کم از کم جمع ہو تو درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں، اور اٹھے تب بھی درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی درود و سلام کی برکت سے ہمیں لغویات سے بچائیں گے، واہیات سے بچائیں گے، اور ہمیں کچھ احساس بھی ہوگا کہ ہم نے ایسی مجلس میں دوسروں کی برائیاں کی ہے، دوسروں کے بارے میں برا سوچا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی برکت سے خیر کثیر ہمیں حاصل ہوگی کہ من موہنی وہ صورت تیری کہ بن دیکھے جس پہ زمانہ فیدا، سپنے میں کبھی مورے آقا پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ من موہنی وہ صورت تیری کہ بن دیکھے جس پہ زمانہ فیدا، سپنے میں کبھی مورے آقا مجھے دیدار اپنا کرا جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی کچھ سمجھے کوئی کچھ جانے، ہم نے تو فقط اتنا جانا کہ خالق کون ہے بندہ سمجھا اور مخلوق کا آقا جانا۔ ہم اور کسی کو کیا سمجھے، ہم اور کسی کو کیا جانے، ہم نے تو ہدایت کے خاطر بس آپ کا نقش پا جانا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو سننے والیوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں واقعی بہت بیمار تھا، لیکن آپ احباب کی توجہ طلب، سچی طلب، اور ہمارے ان احباب جو تشریف لائے جس محبت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، خاص طور پر ہمارے زبردست اس امت کے عالم دین اللہ ان کو بری نظروں سے بچائے۔
میں نے ابھی مولانا سے کہا ویسے ایک بھی کسی مخلص کی ایسا نہیں ہے کہ بھائی تعریف نہ کی جائے، اس کے اندر حدود ہے، قیود ہے. کسی مخلص کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جایا کرتا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان کا حال بزرگوں نے لکھا ہے، جب ان کے سامنے کوئی تعریف کرتا تھا تو بہت خوش ہوتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے. کسی خادم نے کہا کہ حضرت آپ اپنی تعریف پر خوش ہوتے ہیں، دوسرے کیا سوچیں گے، کیا سمجھیں گے؟ کہا دوسروں کو جو سوچنا ہو، جو سمجھنا ہو سمجھتے رہے، سوچتے رہے، میری کیا حقیقت ہے؟ یہ سب اللہ کا کرم ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے. یہ تو اللہ ہی کی تعریف ہو رہی ہے، میرا کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو صرف اللہ ہی کی تعریف ہو رہی ہے. میں تو اللہ ہی کی تعریف سمجھتا ہوں کہ میرے رب کی تعریف ہو رہی ہے. میرے بھائی حدیث پاک بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن مخلص کی تعریف کی جاتی ہو تو ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ یہ آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے، آپ نے عطا کیا ہے، بس شکر گزاری کی توفیق دیجیے. اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب کو بری نظروں سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالی مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے. اور آج کی ہماری حاضری محض اپنے لطف و احسان سے ہمارے آقا اور مولا حضور پرنور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، آپ کے پاک ذکر کی برکت سے اور پاک اہل بیت کے صدقے میں اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام، تمام صحابہ صحابیات، تمام تابعین تبع تابعین، اولیاء کاملین کے صدقے میں قبول فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین الی یوم الدین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ قبل كل شيء ولا الہ الا اللہ بعد كل شيء ولا الہ الا اللہ يبقى ربنا ويفنى كل شيء. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها بركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم ابلغه منا السلام كلما ذكر السلام. والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.